الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقض بها وحدتي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد تقاليب الأيام والسنين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم اور آپ یہاں پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک موقع پر حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذکر مبارک کو اللہ تعالی ہمارے دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بنائے. آمین. آپ کے درمیان انشاءاللہ زندگی رہی تو 6 دن ہوں. آج چند باتیں آپ کے سامنے، یہ جو محفلیں منعقد کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور ہم کس مقصد سے یہاں پر جمع ہیں، اور کیا ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. بس اسی کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میلاد منانا جو ہے نا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ پر خوشی کا اظہار کرنا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت ہم کو عطا فرمائی. تو یہ خوشی کا اظہار جو ہے نا، وہ 12 دن والے ہم میلادی نہیں ہیں. الحمدللہ ہم ایسے میلادی ہیں کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یعنی امام اہل سنت نے ہم کو یہ پیغام دیا، حشر تک. کہاں تک؟ حضور کی پیدائش کی خوشی ایسا نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کے دن جلوس نکال لیا تو یہ کہ معاذ اللہ احسان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکمل ہو گیا، ایسا نہیں ہے.
ہم کو ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک یہ اللہ کی عطا کردہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر صرف 12 دن کے لیے شکر نہیں منانا ہے، خوشی نہیں منانا ہے، بلکہ حشر تک میں اگر 100 سال کے لیے زندہ رہوں تو 100 سال تک ہر لمحہ مجھے یاد ہونا چاہیے کہ میں امام الانبیاء کا امتی ہوں، اور 100 سال پر جب میری موت آ جائے تو اس موت سے پہلے اپنی نسل کے دل میں محبت رسول کا وہ چراغ روشن کر دوں کہ میری نسل مرتے دم تک جانے کہ میں حضور کا امتی ہوں۔ اور یہ سلسلہ جب حشر تک چلے گا تو امام احمد رضا کا مسلک تو یہی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ کیا ہے مسلک؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور جب حضور کو یاد کرنا عادت بن جائے تو ہماری عادت ایسی ہونی چاہیے کہ قمقمے نظر آئے تب بھی کوئی دیکھ کے کہیں میلاد مصطفیٰ منانے والا ہے، جھنڈا نظر آئے تب بھی کوئی کہے میلاد مصطفیٰ منانے والا ہے۔ اور اس مہینے کے بعد اگر یہ قمقموں کو ہٹا دیا جائے تب بھی حضور کا احسان ہمیں اور آپ کو ایسا ماننا چاہیے، اور اس طور پر اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اس طور پر سنوارنا چاہیے کہ یہ قمقمے اگرچہ بجھا دیے جائیں، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں تو ہم کو کوئی دیکھ کر کہے تو یہی کہے کہ یہ تو حضور کا ایسا امتی ہے کہ اس کا جینا اور مرنا یہ اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ایک زندگی کا مقصد بننا چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بننا چاہیے ہمارے لیے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے، مقصد کے اوپر نظر نہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر 1000 آدمی جمع ہو جائے، 1000 آدمی کا جو ایک مقصد ہونا چاہیے، اگر مقصد ہی نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں آج کا جو ماحول چل رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ پروگرامات جو ہوتے ہیں نا آہستہ آہستہ اس طور پر ہو رہے ہیں کہ نتیجے ہم کو نظر نہیں آ رہے، اور پروگرامات کرواتے ہیں نا، میں نے کئی جگہ پر دیکھا، میں کسی کو پرسنلی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے، ایمانی تعلق ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پورے گاؤں نے ایک پروگرام رکھوایا، اور گاؤں یہ چاہتا ہے کہ بھئی بیان ہونا چاہیے، کس پر ہونا چاہیے؟ بولے کہ مسلمان بچیوں کی تربیت کیسے ہو۔ اب بیان تو کروا لیں لیکن مسلمان بچیوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ جب علماء پردے کی اہمیت پر، شرم و حیا پر، غیرت ایمانی پر، سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی کردار پر جب بیان کریں گے تو نتیجہ کب ملے گا پتہ ہے؟ خرچ کرنے والا پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کو دے۔ پروگرام ہوتا ہے نماز کی اہمیت پر خطاب ہو، اب نماز کی اہمیت پر سننا چاہتے ہیں تو خرچ کرنے والا یہ تو سوچے کہ میں نے 50,000 روپے خرچ کیے
تو عشاء کی نماز ادا کر کے خرچ کیے یا بغیر نماز کے پروگرام میں آیا؟ جب پروگرام کروانے والا یہ چاہتا ہے کہ آدمی عالم بیان کرے تو شراب کے نقصان پر بیان کرے، تو اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے اس نے اپنے خاندان کو شراب سے بچایا ہے۔ ارے پروگرام محفل کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اس چیز کو جانے کہ ہر مسلمان کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ مجھے کیا پسند ہے یہ نہیں، آپ کو کیا پسند ہے یہ نہیں، امام الانبیاء کو کیا پسند ہے اس کا خیال کرے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے، اور اسی کو میرے حضور تاج الشریعہ یہ فرماتے ہیں کہ جو پیا کو بھائی اختر، کیا فرمایا؟ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد جو ہے نا وہ یاد رکھ کر چلیں کہ سنی 12 دن کا میلادی نہیں ہوتا ہے کہ 12 دن میلاد منایا بھول گیا۔ سنی تو میلاد مصطفیٰ اس طور پر مناتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یقین یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہم جتنا بھی مانیں حقیقت میں آپ کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اور آپ دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت کرنے والے ہیں، یقیناً ہر سنی محبت کرتا ہے، تو پھر یہ بھی تو غور کریں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہم قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قربت کا ذریعہ تو یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ عمل بنائی گئی، آئیڈیل بنائی گئی ہے۔ یعنی ہم اگر کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں جس کو دیکھ کر اپنی زندگی کی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں، تو ہماری کمزوریوں کو دور کرنے والا فلم کا ہیرو نہیں ہوتا ہے، ہماری کمزوریوں کو دور کرنے والا کوئی موالی نہیں ہوتا ہے، ہماری کمزوریوں کو دور کرنے والی کوئی نچنیاں نہیں ہوتی ہے۔ ارے ہماری کمزوریاں اگر دور کرنی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، اور آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہمارے آقا کو جو پسند ہے اس پسند کو اپنا لیں، جو ناپسند ہے اس سے دور ہو جائے، اور اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ جب تم دنیا سے جاؤ نا تو دنیا والے روتے ہو، لیکن کفن میں جب تمہارا جنازہ نکلے تو امام احمد رضا کے اس شعر پر عمل ہو جائے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ فرش سے ماتم کب اٹھے گا؟ عرش پر دھومے کب مچے گی؟ یہ اگر زندگی گزارنا ہے تو ہمارے بزرگوں نے سچ فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ جب تم دنیا کے اندر آئے تو تمہارے آنے کے اوپر دنیا والے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور ہوتا ہے گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہو جائے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو ایسے گزارنا کہ جب تم دنیا سے جاؤ، جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے غم میں دنیا والے روتے ہو اور کفن میں تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ یا اللہ، یہ مسکرانے کا تعلق یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، رونے کا تعلق یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، بولنے کا تعلق یہ تو زندگی کے ساتھ ہے،
یہ ہمارے بزرگوں نے کیا کہہ دیا کہ بعد وصال مسکرانا ہے، تو یہ مسکراہٹ کیسے آئے گی؟ یہ مسکراہٹ میں نے دیکھی ہے میرے حضور تاج الشریعہ کے چہرے کے اوپر، اس نور کو میں نے دیکھا ہے حضور تاج الشریعہ کے چہرے پر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح جسم کے اندر ہے تو مسکرانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بعد وصال مسکراہٹ کیسے ہوتی ہے؟ تو میرے تاج الشریعہ نے، ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ جب ایک بندہ اپنی خواہشات کو ختم کر کے سچا غلام مصطفیٰ بن جاتا ہے، جب ایک بندہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، تو وہ شریعت کی پابندی کا نور اس کے چہرے پر ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کا مقصد سمجھے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت ہم کو عطا فرمائی، ہر نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ اب جب میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں تو یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں نا، جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے، مثال کے طور پر کمشنر کی آفس میں جانا ہے، تو کمشنر کی آفس میں کیسے جانا ہے، اس کے رولز جانتے ہیں، وہ کس سے راضی ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں، وہ کس سے ناراض ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں، یہ تمام چیزیں جانتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے میلاد مناتے ہیں۔ مقصد تو یہی ہے نا، ہمارے آقا راضی ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب راضی کرنے کے لیے میلاد مناتے ہیں تو ایک طرف اگر قمقموں کی روشنی ہے تو یقیناً ہر گھر کے اندر چراغا ہونا ہی چاہیے، ہم سنی ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ ہر گھر کے اندر جھنڈا ہونا ہی چاہیے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ لیکن یہ قمقموں کے ساتھ اگر بارگاہ رسالت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ قمقمے ہم نے سجائے ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بنائی گئی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ قمقموں کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنی ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہم کو زندگی گزارنے کے حوالے سے ایک طریقہ عطا فرمایا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہیں 5 چیزیں عطا فرمائی ہے تو اسے غنیمت جانو 5 سے پہلے۔ کیا فرمایا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 5 چیزیں عطا فرمائی ہے نا، تو وہ 5 کو غنیمت جانو 5 سے پہلے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرماتی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جوانی عطا فرمائی ہے، اس جوانی کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے مال عطا فرمایا ہے، اگر مالدار بنایا ہے، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس مال کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ فقیر بنا دیا جائے۔ تیسری کون چیز فرمائی؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر تجھے فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں تو غنیمت جان اس سے پہلے کہ مشغول کر دیا جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر تجھے صحت عطا فرمائی، یعنی جسم طاقتور ہے، جسم کے اندر بیماری نہیں ہے، جسم صحت والا ہے، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے صحت عطا فرمائی ہے
تندرستی عطا فرمائی ہے تو غنیمت جان اس سے پہلے کہ بیماری میں گرفتار کر دیا جائے. اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر تجھے زندگی عطا فرمائی ہے تو زندگی کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ موت آ جائے. آپ مجھے بتائیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام امت کے لیے ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو ہمارے لیے ہے نا تو یہ ہے 5 چیزیں. کتنی چیزیں؟ بظاہر 5 چیزیں ہیں، لیکن میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر یہ 5 چیزوں کی قدر کرنے لگے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے، قبر و حشر میں بھی کامیابی مل جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آدمی جب جوان ہوتا ہے تو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جوانی کا ایک نشہ ہوتا ہے. جوانی کی طاقت کی بنیاد پر شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاز دیا کہ یہ جوانی کی جو طاقت ہے نا وہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سوچو کہ جوانی کے اندر جتنی تم عبادت کر سکتے ہو اگر نہیں کیے نا تو بڑھاپے میں پتہ چلے گا رکوع کرنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، سجدہ کرنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، عبادت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے. اور اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. ہم کو ہمارے بزرگوں نے پیغام کیا دیا، ہمارے بزرگوں سے محبت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جمع تم ہو. یعنی جوانی ہے عبادت کرو، جوانی ہے ریاضت کرو، جوانی ہے شریعت کی پابندی کرو. لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا. اس لیے دوستو اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، اور اگر مال آ گیا، اگر سیٹھ بن گئے، مال کی طاقت آ گئی تو یہ مت سوچو کہ اس مال کے ذریعے عیاشی کر سکتے ہو. یہ مت سوچو کہ اس مال کے تم مالک ہو تو جب چاہے ڈانس کی محفل رکھ لو، جب چاہے ڈی جے بجا لو، جب چاہے جہاں چاہے پیسہ خرچ کر لو. ارے ہر چیز کا مالک حقیقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. میدان محشر میں مال کیسے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا، کہاں پر خرچ کیا یہ بھی پوچھا جائے گا، جوانی کو کہاں گزارا اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اور جب اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے، عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے. اس لیے شریعت کی پابندی کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہے اس کو کھا لیا، کڑوی بات لگے چلے گئے، ایسے نہیں ہے. مذہب اسلام کو فالو کرو، صحیح طریقے سے مانو. ایسا نہیں کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا سنت ہے تو نمک کو تو کھا لیا، لیکن یہ کہ چہرے پر داڑھی رکھنا سنت ہے تو بولے کہ تکلیف ہوتی ہے، یا معاذ اللہ یہ سوچنا کہ اس کا عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. خواہشات نفسانی کے پیچھے مت چلو. ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہم کو جو فکر عطا فرمائی ہے نیکیوں کے حوالے سے ہم کو کیا ذہن دیا. آج آدمی گناہ کرتا ہے، حالانکہ آپ سوچیں کہ ہمارے جسم کے اندر طاقت کیا ہے، ہمارے جسم کے اندر قوت کیا ہے. آج بہت سے لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر معاذ اللہ ایسے جملے بھی بول دیتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد تھوڑا سا عذاب ہوگا نا، معاذ اللہ برداشت کر لیں گے. کیا برداشت کریں گے؟ انگلی کے اندر اگر تکلیف ہو جائے نا تو اس تکلیف کے بارے میں کبھی سوچنا کہ ایک انگلی کا درد تو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر جسم کے اندر بخار ہو جائے، جسم میں
یعنی ہاتھ کے اندر آگ نہیں دی ہے. اگر جسم میں بخار ہو جائے تو ہم اور آپ اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ اس بخار کی گرمی، اس کی شدت کو برداشت نہیں کرتے. ارے ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر بخار میں ٹھنڈی چڑھ جائے تو ٹھنڈک کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ ارے سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جس کی گرمی کی بنیاد پر پاؤں کے جوتے جو پہنائے جائیں گے نا، یہ سب سے کم درجے کا عذاب، سب سے کم عذاب. لیکن ہوگا کیا؟ اس کی گرمی کی بنیاد پر دماغ ایسے ابلے گا جیسے کہ پتیلی کے اندر کھانا رکھا جاتا ہے، چولہا جلاتے ہیں ابلتا ہے. کیسے عذاب برداشت کرو؟ آپ ذرا سوچئے کہ آج گناہ کے لیے جن بہانوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جن چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، نیکی کی دعوت دی جائے تو ہزاروں قسم کے بہانے ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نیکی سے ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایسی محبت کرتے تھے اور اپنی امت کو ایسی نیکیوں کی طرف رغبت دینا چاہتے تھے کہ آج کوئی دنیا کے لیے، دنیا کی پریشانی کے لیے، کاروبار کے لیے عبادت سے دور ہو جاتا ہے، کاروبار کے لیے فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، کاروبار کے لیے حرام کاموں میں گرفتار ہو جاتا ہے. ارے دوستو، ہم جس نبی کے امتی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے نیکی کے حوالے سے جو مجاز دیا نا، تو ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر اگر قائم ہو جائے اور حساب و کتاب میں کھڑے ہونے سے پہلے اگر تجھے موقع دیا جائے کہ تو ایک پودا لگا سکتا ہے یا اگا سکتا ہے، پودا یعنی درخت جو ہوتا ہے نا، ہمارے آقا فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہو جائے اور حساب و کتاب میں کھڑے ہونے سے پہلے اگر تو ایک پودا لگا سکتا ہے تو ارشاد فرمایا تجھے چاہیے کہ ایسا کرے. کیا فرمایا؟ تجھے چاہیے کہ ایسا کرے. اب یہاں پر سوال یہ ہے، میدان محشر میں نیکی کرنے کا موقع تو دیا نہیں جائے گا. یہ دار العمل ہے. دنیا کیا ہے؟ دار العمل. یہاں عمل کرو، وہاں پر بدلہ ہے، یعنی جزا ہے یا سزا ہے. اچھا کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، قبول ہو جائے تو. اور اگر گناہ کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، حضور کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائے یا ذلیل ہو، یہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جب وہاں پر عمل کا موقع نہیں ملے گا تو یہ فرمایا اگر موقع ملے تو ایسا کرنا چاہیے. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا گیا، حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے کہ میدان محشر جو ہے نا، وہ ایسی پریشانی ہے کہ آج ہزاروں میل کی اونچائی کے اوپر سورج ہے لیکن اس کی شدت اور گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے. وہ سورج نیچائی کے اوپر ہوگا، سوا نیزہ تقریباً ہوگا، اور آج یہ جو گرمی ہے نا تو سورج کا چہرہ ہماری طرف نہیں ہے، سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، اور وہ سوا نیزے پر آنے کے بعد وہ سورج کی پیٹھ نہیں بلکہ سورج کا چہرہ ہماری طرف ہوگا. وہ ایسا وقت کہ میدان محشر میں جب اٹھائے جائیں گے تو مرد اور عورت کو ننگا اٹھایا جائے گا. آج جو نظریں لڑکیوں کا پیچھا کرتی ہے، آج جو نظریں نوجوانوں کا پیچھا کرتی ہے، ارے دوست میدان محشر یہ ایسی جگہ ہے کہ آج جو نظریں لڑکے یا لڑکیوں کا پیچھا کرتی ہے نا، کل میدان محشر میں جب ننگے اٹھائے جائیں گے لیکن خوف خدا کی بنیاد پر مجال نہیں ہوگی
کہ کسی کے چہرے کی طرف دیکھ پاؤ. اور ایسے وقت میں کہ جب کوئی گھٹنوں کے بل پسینے میں ہوگا, کوئی ٹخنوں تک ہوگا, کوئی کمر تک ہوگا, کوئی گلے تک ہوگا, کوئی پسینے میں ڈبکیاں لگاتا ہوگا, اور ایسی پریشانی میں ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو پودا لگا لینا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ ہم کو یہ مجاز دیا کہ پریشانی کتنی بھی زیادہ ہو, اگر نیک عمل کرنے کا موقع ملے تو یہ مت سوچنا کہ یہ چھوٹی نیکی ہے. ارے ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹی نیکی تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. ہو سکتا ہے وہ عمل کرنا تیرے لیے بخشش کا, تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اب آپ ذرا سوچیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو کیا کہتی ہے, اور ہم اپنی زندگی کو کس حال کے اندر گزارتے ہیں. اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ کمال کے ساتھ صحیح معنوں میں احسان ماننا یہ ہے کہ ہم کہیں پر بھی رہیں, ہماری زبان, ہمارا عمل, ہمارا کام, یہ تمام چیزیں اس بات کی فکر دینے والی ہو کہ یقیناً یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے امتی ہے, سچے غلام ہے. آپ دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایک مقام پر یہاں تک فرمایا, ایک مقام پر آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جسے میں جانتا ہوں اگر تم جان لو, جسے میں جانتا ہوں نا اسے اگر تم جان لو تو رو گے زیادہ ہنسو گے کم, رو گے زیادہ ہنسو گے کم. اور آگے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر جسے میں جانتا ہوں اسے تم جان لو گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لذتیں حاصل کرنا بھول جاؤ گے. اپنے بستر پر بیوی سے لذت حاصل کرنا بھول جاؤ گے. اب سوچو کہ نکاح کے ذریعے جس عورت کو حلال کیا گیا, نکاح کے بعد جس عورت کے قریب جانا یہ جائز ہے, اس سے نسل اگر چلتی ہے, نسل بھی چلتی ہے اور امت میں اضافہ ہوتا ہے, تو میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فخر کا ذریعہ ہے. لیکن جب ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں جسے میں جانتا ہوں تم جان لو گے, تو بیویوں سے لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دو گے, تو کیا اس کے اندر پیغام اس نوجوان کے لیے, ان بچیوں کے لیے نہیں ہے کہ جب خوف خدا کی بات آ جائے تو حقیقت اگر ظاہر ہو جائے تو نکاح کرنے والا مرد, نکاح کرنے والی عورت جب لذت حاصل کرنا چھوڑ سکتے ہیں, تو اگر زنا کے راستے کی طرف جاؤ گے, اگر حرام کاری کے راستے کی طرف جاؤ گے, تو اس بات کو یاد رکھ کر چلو کہ وہ گناہ کہ جس کو آدمی گھر والوں سے چھپا کر کیا کرتا ہے, وہ گناہ کہ جس کو محلے سے چھپا کر کیا جاتا ہے, وہ گناہ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ علاقے کو پتہ نہ چلے. دوستو, اگر زنا یا حرام کاری کے راستے کی طرف چلے گئے تو کل میدان محشر میں ایک محلے کے لوگ جمع نہیں ہوں گے, ایک شہر کے لوگ جمع نہیں ہوں گے, 100 سال کی نسل جمع نہیں ہوگی. میدان محشر میں اولین سے لے کر آخرین تک سب کو جمع کیا جائے گا, اور وہاں پر جب جمع کیا جائے گا تو یہ نظر کی آوارگی کی بنیاد پر اگر کوئی زنا میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ لذت جو تھوڑے سے لمحے کے لیے ہے, ایک محلے کے سامنے ذلیل نہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت جو ہوتی ہے, اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو میدان محشر میں ایسے آئیں گے کہ ان کی شرمگاہ سے بدبو آتی ہوگی. اس بدبو کی بنیاد پر پوری میدان محشر والے پریشان ہو جائیں گے, اور بدبو کے ذریعے اہل محشر کو پتا چل جائے گا کہ یہ دنیا میں زنا کرنے والے تھے, یہ دنیا میں حرام کام کرنے والے تھے. اس لیے گناہوں کی لذتوں کے پیچھے مت جاؤ.
اپنے آپ کو نیکیوں کی لذتوں کا عادی بناؤ. مولا کائنات باب العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ کی ہر بات پیاری ہے, آپ کی ہر بات پیاری ہے, آپ کا ہر عمل پیارا, لیکن ایک یہ جو گناہ کی بات آئی نا, تو مجھے ایک بات یاد آئی. اگر اس کو دل کے اندر نقش کر لے, خاص کر کے جو نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, بوڑھے ہوں گے, ایسا نہیں کہ بوڑھے آدمی گناہ ہی نہیں کرتے, بوڑھوں کو بھی بچنا چاہیے. ایسا نہیں کہ عمر ہو گئی تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. خوف خدا دل کے اندر ہونا چاہیے. بڑھاپا کیا, جوانی کیا, ہر حال میں گناہ سے بچنا ہمارے اوپر فرض ہے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ دو کاموں میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ دو کاموں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک وہ کام کہ جسے آدمی کرتا ہے تو کرتا ہے تو لذت ختم ہو جاتی ہے اور سزا باقی رہتی ہے. اور ایک وہ کام کہ جسے آدمی کرتا ہے تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ثواب باقی رہتا ہے. نہیں سمجھے؟ حضرت علی کے اس قول کی تشریح یہ ہے کہ حضرت علی ہم غلاموں کو گناہ سے بچنے کے لیے ایک مجاز دیتے ہیں, ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں. یعنی آپ یہ بتاتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا کیوں ہے. مثال کے طور پر موبائل لیا, اور موبائل کے اوپر لڑکیوں کو دیکھتا کیوں ہے؟ مزہ آتا ہے تب تو دیکھتا ہے. حسین چہروں کو دیکھا کیوں جاتا ہے؟ لذت ملتی ہے تو دیکھا جاتا ہے. بے حیا لڑکیوں کا پیچھا کیوں ہوتا ہے؟ لذت ملتی ہے تو پیچھا ہوتا ہے. خوبصورت لڑکی کے قریب جا کر زنا کیوں کرتا ہے؟ لذت ملتی ہے تو کرتا ہے نا. یعنی حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کے اندر لذت ہوتی ہے, لیکن اے مسلمانوں یاد رکھنا یہ لذت جو ہے نا وہ تو ختم ہو جائے گی. زنا کرے گا لذت تو آئے گی, وہ ختم ہو جائے گی. لڑکیوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, دیکھو گے لذت تو آئے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں یہ گناہوں کی لذتیں یہ ختم ہو جائے گی, لیکن میدان محشر میں اس کی سزا کو باقی رکھا جائے گا. گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی, سزا کو باقی رکھا جائے گا. تو اپنے آپ کو گناہ کی لذتوں کا عادی مت بناؤ, اپنے آپ کو نیکی کی لذت کا عادی بناؤ, کیونکہ نیکی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. نیکی میں آزادی تھوڑی ہے. مثال کے طور پر میرا دل کرے کہ یہ کھا لے, بھوک لگی ہے, معاذ اللہ, اللہ ہمیشہ حرام سے حفاظت فرمائے. بھوک لگی ہے, کوئی دیوبندی کا ذبیحہ لا کر رکھ دیا, دیکھا کہ کھانا تو بہت اچھا ہے, دل کہہ رہا ہے کھا لے. شریعت کیا کہتی ہے؟ مت کھا. شریعت کیا کہتی ہے؟ مت کھا. اب نہیں کھانا ہے تو بھوک بھی لگی ہے, اس کھانے سے بچنا بھی ہے, تو تکلیف تو ہوگی نا. نماز کا وقت ہو گیا, ٹھنڈی کا موسم ہے, دل یہ کہتا ہے بستر میں سو جا, شریعت یہ کہتی ہے ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کر لے. تو وضو کریں گے تکلیف تو ہوگی, وہ کھانے سے بچیں گے, بھوک کو برداشت کرنا ہے, تکلیف تو ہوگی. لیکن حضرت علی یہ فرماتے ہیں گویا کہ وہ بھوک تو جب دوسرا حلال کھانا ملے گا نا تب ختم ہو جائے گی, سبزی کے ذریعے بھی ختم ہو جائے گی. نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو سورج نکلنے کے اوپر وہ ٹھنڈک کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی. لیکن حرام سے بچ گیا, ٹھنڈی کو برداشت کر کے وضو کر کے نماز ادا کیا تو تکلیف ختم ہو جائے گی. اللہ اس کا اجر و ثواب میدان محشر میں باقی رکھے گا, اور وہ ثواب تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اس لیے دوستو حرام کاریوں سے بچیں, نماز فجرانہ کی حفاظت کریں, اور میلاد مصطفیٰ منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ صرف ہمارا محلہ روشن نہ ہو, محلہ روشن ہو, ہر گھر روشن ہو, لیکن محلے کی روشنی سے پہلے
حضور کی سیرت کے ذریعے اپنے دل کو ایسا چمکائے کہ اپنی چمک والا دل ہمیشہ یہ کہے کہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ اپنی تعریف نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ کرو مدح اہل دولزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر میری بات سمجھ میں آئی ہے تو بھائی یہ جو جلسہ ہے یہ دینی پروگرام ہے نا، یہ جلسہ ہے دینی پروگرام ہے۔ اچھا، مذہب اسلام نے اور ہمارے بزرگوں نے دینی جلسہ ہو یا کوئی بھی ہو، مسلمان جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر کے اندر جاؤں اور گھر میں جانے کے بعد سوچوں کہ ایک پیالہ توڑ کر پھینک دوں، آپ مجھے بتائیں میدان محشر میں جواب دینا ہے؟ ارے بولیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو میں اگر پیالے کو توڑ دوں گا نا تو یہ پیالے کا بظاہر میں مالک ہوں، لیکن اگر توڑ دیا تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اگر توڑوں گا تو اس کا جواب بھی میدان محشر میں دینا ہے۔ یہ جسم میرا ہے، بظاہر کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میرا جسم ہے، لیکن مالک حقیقی اللہ ہے۔ میں اگر چاہوں کہ یہاں پر بلیڈ لگا دوں تو یہ لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ جسم ہمارا ہے، لیکن ہم اگر چاہیں کہ داڑھی منڈوا دیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، سمجھانے کی غرض سے ہی عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ جو دینی پروگرام کرتے ہیں نا تو کس لیے کرتے ہیں؟ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کی پسند اور ناپسند کو بیان کیا جائے، لوگوں تک پہنچے۔ لیکن ہم دین سے اتنے زیادہ دور ہو جائے کہ حضور کے نام کے اوپر محفل ہو اور اسی محفل کے اندر معاذ اللہ رب العالمین عورتوں کو بے پردہ لا کر بٹھا دیں، لڑکیوں کو بے پردہ لا کر بٹھا دیں۔ کم سے کم اتنا تو سوچئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کیا مجاز عطا فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا کردار کیا رہا۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ایسا کردار عطا فرمایا، اور سیدہ پاک یہ ایسی کیا پاکیزہ کردار کی مالک تھی کہ جس کے بارے میں امام احمد رضا نے فرمایا کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان عورتوں کے لیے پردے کو پسند فرماتے ہیں، اور حضور ہی کے نام کے اوپر اگر محفل ہو، اسی میں بے پردہ لڑکیاں آ کر بیٹھ جائے، اسی میں بے پردہ عورتیں آ کر بیٹھ جائے، تو آنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ پردے کا انتظام ہونا چاہیے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیمات مصطفیٰ یہ عورتوں کو بازار کی زینت نہیں بناتی ہے، بلکہ تعلیمات مصطفیٰ کی برکتیں تو یہ ہوتی ہے کہ جب سیدہ پاک میدان محشر میں گزرے گی تو غیب سے آواز آ جائے گی کہ اے محشر والوں اپنی نظروں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ یہ نظروں کو جھکانے کا حکم کیوں دیا جائے گا؟ حکم اس لیے دیا جائے گا کہ سیدہ کی زندگی یہ ہے
کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد النبی زندہ باد، عظمت فاطمہ الزہرا زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ تو اس لیے ہم کو کام شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ ہم کو دنیا والوں سے کوئی میڈل نہیں چاہیے، کوئی میری تعریف کرے گا، مقصد یہ نہیں ہوتا ہے۔ ارے اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا تو وہ برائی کرنے والے، تعریف کرنے والوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہاں پر اگر کوئی برائی بھی کرے گا لیکن میں نے اچھا کام کیا تو اللہ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے، اجر و ثواب ضرور دیا جائے گا۔ تو اس لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوستو، ہم خود اپنی تباہی کو دعوت دیتے ہیں، ہم خود اپنی تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ دین سے اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ بے پردگی کا معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب تو مثال کے طور پر جو حالات ہوتے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اپنی قوم کا درد ہے، مسلمان ایک بچی جو ہوتی ہے نا وہ کسی کے بھی گھر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی بچی عطا فرمائی ہے، ایک درد ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم خود اپنی تباہی کے دروازے کھولتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پروگرام ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں، کوئی ٹارگٹ نہیں، یہاں پر مثال کے طور پر پروگرام ہوتا ہے۔ اب نیاز کو تقسیم کرنا ہے، تقسیم کون کرے گا؟ نوجوان جا کر تقسیم کریں گے۔ کیا شریعت سے پوچھا کہ جو جوان لڑکیاں بے پردہ ہے وہاں پر ایک نوجوان جاتا ہے، نیاز کو تقسیم کرتا ہے، نظریں جو ملتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا قرآن نے حکم نہیں دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ؟ یعنی مسلمان عورتوں کو قرآن نے حکم دیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے۔ کیا مرد کو حکم نہیں دیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے؟ جب مرد کو نظر جھکانے کا حکم دیا، جب عورت کو نظر جھکانے کا حکم دیا، تو اگر ہم ایسا کام کریں کہ نیاز کے نام کے اوپر اگر ایک مرد اور عورت کی نظر ٹکراتی ہے، ایک مرد اور عورت کے درمیان قربت پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں یہ حرام کاریوں کا دروازہ کھولیں گے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ارے دوستو، شریعت کے مطابق کام کرنا سیکھیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس بات کو دل کی گہرائی سے یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور ہمارا مذہب عورتوں کو بازار کی زینت نہیں بناتا ہے۔ ہمارا مذہب وہ ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی اپنے گھر کی عورتوں کو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یعنی عورتوں کو حکم دیا گیا اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہے، اور یہاں پر آتی ہے پردے کے انتظام کے ساتھ آئے، پردے کے اہتمام کے ساتھ آئے، ان میں شیرنی تقسیم کروانی ہے تو چند بیویوں کو، یعنی چند لوگوں کی جو بیویاں ہوتی ہے نا ان کے حوالے شیرنی تقسیم کی جائے، پردے کے انتظام کے اندر عورتوں کے درمیان تقسیم کی جائے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم تو اپنے نوجوانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے نفس کے اوپر بھروسہ ہے، تو یاد رکھ کر چلیں کہ ہم نفس کے غلام نہ بنیں، ہم نفس کے غلام نہ بنے۔ بھروسہ کس پر کتنا کرنا ہے اس کا فیصلہ تم اور ہم نہیں، قانون مصطفیٰ کرے گا۔ بھروسہ کس پر کتنا کرنا ہے؟ اب آپ بھروسے کے نام پر محلے کے لڑکے کو چولہے تک آنے دیں، آپ بھروسے کے نام پر چچا کی لڑکی کے ساتھ ایک بائک پر بھیج دیں، آپ بھروسے کے نام پر اگر لڑکیوں کے درمیان ہم کو بٹھا دیں، اور اگر بعد میں کوئی ہنگامہ ہو تو کہتے ہیں ایسے کام ہو گیا، ہوا کیوں؟ قانون مصطفیٰ توڑا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر شریعت کے قانون پر عمل کرتا، اگر قانون مصطفیٰ پر عمل کرتا تو یہ نسلیں تباہی اور بربادی سے بچ جاتی۔ اس لیے ہم کو اپنا حساب کرنا چاہیے،
ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے اس بات کو، تمام لڑکیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اور میرے لیے بھی، کہ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے، آپ کے لیے، بچیوں کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے جس چیز کو پسند کر لیا ہے، یقین جانے وہ ایسی چیز ہے کہ دونوں جہاں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ میں اپنی ذات کے بارے میں جو بھلائی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اس سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ میری بھلائی کے سوچنے والی ذات یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ ہم اپنی عزتوں کو قانون مصطفیٰ توڑ کر، شریعت کے قانون کو توڑ کر نہیں بچا سکتے ہیں۔ ہماری عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے تو اس طور پر ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے، شریعت مطہرہ کی پابندی کی جائے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیمات کیا عطا فرمائی۔ آج ہم کس راہ کے اوپر جا رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا یہ آئیڈیل ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہم سب کی نسلوں میں قیامت تک ہونے والی بچیوں کو سیدہ پاک کی کنیزہ بنا، یہ آئیڈیل ہے۔ اور آئیڈیل کیسے؟ کہ آپ کی تعلیمات دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ، آج جو بے پردگی ہے، پیسہ دے کر بھی ایسا لباس خریدیں کہ جسم کی نمائش ہوتی ہے، لیگس کے نام کے اوپر لڑکیوں کا ایسا لباس کہ اس کے ٹخنے کھل جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتی ہے بیچاری، کوئی اس کی تربیت کرنے والا ہی نہیں کہ بیٹا اگر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز پڑھتی ہے، لباس اتنا چست ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں، سر پہ دوپٹہ ایسا ہے کہ بال کی سیاہی نظر آتی ہے، اور گھر کے اندر باپ میں بھی اتنا علم نہیں کہ اپنی بچی کی تربیت کرے، بھائی کے اندر اتنا علم نہیں کہ اپنی بچی کی تربیت کرے، شوہر کے اندر علم نہیں کہ بیوی کا حق ادا کرے، اور حال اور معاملہ کیا ہوتا ہے بعد میں کہتے ہیں ارے حضرت بچی مانتی نہیں ہے۔ ارے بچوں کو پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچے جانور بھی پیدا کیا کرتے ہیں، وہ 18 سال تک تمہاری تربیت کے اندر رہی، 18 سال میں اگر وہ موبائل کو دیکھ کر ایک ہیروئن کی طرح کپڑے پہننے لگی، وہ موبائل اور ٹی وی کے ذریعے شہروں کے اندر ہیرو کے نقش و نگار کو تلاش کرنے لگی، وہ موبائل کے ذریعے غیر مسلموں کی طرف مائل ہونے لگی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے پیدا کر کے کیا کیا؟ کاش کہ 18 سال کی عمر ہونے تک اس کو سیدہ کی کنیزہ بنایا ہوتا، کاش کہ سچا حضور کی محبت کا جام پلایا ہوتا۔ ارے اولاد ہر کسی کے وہاں پیدا ہوتی ہے، کمال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو بچیاں عطا فرمائی ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی ڈگری ملے یا نہ ملے، میدان محشر میں سیدہ پاک کی ڈگری مل جائے، اور وہ اگر مل جائے تو دنیا تم کو جنگلی کہے کیا غم ہے، دنیا تم کو جاہل کہے کیا غم ہے، دنیا تم کو ڈکیانوس کہے کیا غم ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دوزخ سے بچانے والی ذات یہ سیدہ پاک کی ہے، ان کی سیرت مبارکہ ہے۔ اس لیے اپنا محاسبہ کریں، احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں، زندگی کا مقصد سمجھیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو ہوا یہ کہ دروازے کے اوپر دستک دی، تو سیدہ پاک سے آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے ایک صحابی ہیں۔ سیدہ پاک نے اندر سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، لباس کی کمی کی بنیاد پر مکمل پردہ نہیں ہو سکتا ہے، مکمل پردہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ سیدہ پاک یہ مجبور کا نام ہے، یہ مختار کائنات کی شہزادی ہے۔
وہ اگر چاہیں تو جنت کا جوڑا ان کے لیے نازل ہو جائے. سیدہ پاک وہ ہے. لیکن آئیڈیل ہے نا, تو کنیزاؤں میں مالدار بھی ہوتی ہے, غریب بھی ہوتی ہے. تو ایک آئیڈیل جو ہوتا ہے نا, تو یہ قیامت تک آنے والی عورتوں کی ایک تربیت کا انداز ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں ہماری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نورانی چادر مبارک عطا فرمائی دروازے کے باہر سے. اور جب نورانی چادر مبارک عطا فرمائی تو سیدہ فاطمہ نے مکمل چادر کے ذریعے وہ کیا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے. اب یہاں پر آپ دیکھیے ہم کو کیا مجاز دیا, ہم کو کیا تعلیم عطا فرمائی, اور ہم کیا ہو رہے ہیں. آج دنیا کو راضی کرنے کی فکر اتنی زیادہ, دنیا کو راضی کرنے کی فکر اتنی زیادہ. کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹا مکان ہے اس لیے بے پردگی ہو جاتی ہے. تو بھئی چھوٹا مکان ہے تو کیا تمہارے مکان میں میرے اوپر آنا فرض ہے؟ مثال کے طور پر ایک کمرہ کسی کا ہے تو مولانا حضرت تشریف لائیں تو تمہارے گھر میں داخل ہونا میرے اوپر فرض ہے یا گھر کی عورتوں کو پردہ کروانا لازم ہے؟ شریعت کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کریں, اللہ کی رضا حاصل کریں, اور یقین جانے ہم اگر اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اخبار کے اندر آئے نا کہ مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ نکل گئی یا فلاں ہو گیا, تو وقتی طور پر آنسو نہ بہائے, کیونکہ بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والے عزت کے لوٹنے والے نہیں ہوتے ہیں. خاص کر نوجوان یاد رکھ کر چلیں کہ اپنا کردار پاکیزہ بنائیں, اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی جوانی کے نشے میں تو کسی مسلمان بچی کی عزت کو برباد کرتا ہے, کسی اور کے وہاں نگاہیں جمع کر بیٹھا ہے. اگر ہم اپنی نسلوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو بہتر کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کریں, کوئی بھی کام کریں, آپ کسی سے نہیں شریعت سے پوچھیں. شریعت جو کہیں وہ کریں, اور شریعت کے مطابق اگر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نام رکھنا ہزاروں بچیوں کا, اور میرا بھی, یعنی تقریباً ایسا ہے کہ اگر کسی کے وہاں بچی پیدا ہو جائے الحمدللہ, تو میرا طریقہ یہ, کوئی یہ کہے نا حضرت نام رکھیں, تو میں پوچھتا ہوں کہ فاطمہ نام ہے کسی کا؟ تو نہیں ہے, تو الحمدللہ سب سے پہلے میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ سیدہ کے نام کے اوپر نام رکھیں. کنیز فاطمہ, رضا فاطمہ نام رکھیں. لیکن فاطمہ نام رکھا تو نام رکھ کر بے فکر ہو جانا تھوڑی ہے. فاطمہ نام رکھا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ نام تو آسانی سے رکھ دیا, اب آپ کا کردار اس کی تربیت ایسی کریں کہ نام کے ساتھ سیدہ پاک کی سیرت بھی اس کے اندر شامل ہو جائے. آپ کی تربیت کی یہ ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری کو آپ ادا کریں گے, اپنی بچیوں کی بہتر تربیت کریں گے, تو یقین جانیں یہ بچیاں ہمارا مستقبل ہے, یہ بچیاں ہمارا ایسا مستقبل ہے کہ اگر ان کو محبت سے سنبھال لیا تو انشاءاللہ عز و جل یہ جہاں پر بھی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود کو امن کا گہوارہ بنا دے گا. آج کالج کے نام پر, اسکول کے نام پر, اور یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا اس کو بھی ایک نشہ ہے, کالج والی لڑکی چاہیے. بیچاری سیدہ پاک کی کنیزہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, وہ نہیں چلے گی. کون سی ڈگری دنیا کی حاصل کی ہے وہ چلے گی. تو یہ جو نشہ ہے کہ کالج والی ہی لڑکی چاہیے, یہ نشے کو اگر اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ختم کرو, اور اپنے گھر کے اندر ان کو محبت سے رکھو, دینی سمجھ دو, پاکیزہ تربیت کرو. انشاءاللہ عز و جل یہ جہاں پر بھی جائے گی اس کا وجود یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. بھائی کالج کے ذریعے کیا ہوگا؟ آپ کو آفس میں بٹھانا ہے, آپ کو بازار کی زینت بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ ارے بازار کی زینت بننے سے ان کی آبرو نیلام ہوتی ہے, لیکن سیدہ پاک کی اگر کنیزہ بن جائے تو آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وقت کافی ہو چکا ہے, کہ اگر سیدہ پاک کی کنیزہ بن جائے نا تو یقین جانے سیدہ پاک کی کنیزہ کی برکتیں کیا ہوتی ہے. حضرت شیخ
عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اخبار الاخیار کے اندر ایک بات کو تحریر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر آئے اور عرض کیا کہ حضور قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، عبادت کر لی، دعائیں مانگ لی، آپ دعا فرمائے کہ بارش نازل ہو جائے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر جانے کے بعد اپنی والدہ کے کرتے مبارک کا ایک دھاگا نکالا یا کرتے کو نکال کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا الہ العالمین، یہ تیری اس نیک بندی کا لباس ہے کہ جس کے اوپر کبھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، یا اللہ اس لباس کے صدقے میں بارش کو نازل فرما دے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے دہلی کے قحط کو دور فرما دیا اور بارش کو نازل فرما دیا۔ یہ کس چیز کی برکتیں ہیں؟ سیدہ پاک کے طریقے کی برکتیں ہیں، ازواج مطہرات کی سیرت کو اپنانے کی برکتیں ہیں۔ اسلاف میں ہمارے جو رہے ہیں نا، تو خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اچھا خواب دیکھنے کے لیے اچھا بھی تو بننا پڑتا ہے۔ غوث اعظم کا ذکر مبارک صرف لنگر میں تھوڑا ہونا چاہیے کہ غوث پاک کے نام کے اوپر صرف بریانی کھانی ہے۔ ارے غوث پاک کے نام پر سب سے پہلے غوث اعظم کا طریقہ تو اپنائیں، ان کی سیرت کو تو اپنائیں، ان کے ماں باپ کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا۔ اب یہاں پر یہ کسی کا مال ہڑپ کر کے سوچتا ہے کہ میری بچی راویہ بصریہ کی ثانیہ بن جائے، کسی کا مال کھانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ میرا لڑکا تو بہت متقی بنے گا، دین کا کام کرے گا۔ ارے دین کا کام کروانا ہے تو حلال کھلا تو صحیح۔ دین کا کام کرنے کا مجاز یہ حرام لقمے، حرام غذا کے ذریعے نہیں آتا ہے۔ حرام کا بقرہ بھی اگر ہوتا ہے تو وہ دل کو مردہ کرتا ہے، اور حلال کی روٹی بھی ہوتی ہے تو غلام غوث اعظم بنایا کرتی ہے۔ کیا غوث اعظم کا ذکر صرف کرامت کے لیے ہے؟ کیا غوث اعظم کا ذکر صرف مصیبتوں کے سے نجات کے لیے ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا وہ سہارا ہے کہ ہم تو کیا، امام احمد رضا جیسی ذات بھی اگر غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر مانگتی ہے نا، تو دنیا نہیں، صرف دنیا کا مال نہیں، بلکہ امام احمد رضا تو ایسے عاشق غوث اعظم ہیں کہ کردار بھی غوث اعظم کا اپنایا، اور اپنانے کے ساتھ اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں ہے، اپنے عمل کے اوپر ناز نہیں ہے، بلکہ کردار کو پاکیزہ بنانے کے بعد بھی اگر امام احمد رضا ناز کرتے ہیں تو غوث اعظم پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، دنیا ہی نہیں، فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ ارے ہم تو اگر مانگتے ہیں تو دنیا مانگتے ہیں، لیکن امام احمد رضا وہ ہے کہ غوث اعظم سے ایسی محبت کہ آپ فرماتے ہیں کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا۔ ایسا مانگنے والا تو لاؤ غوث پاک۔ اعلیٰ حضرت سے ویسے ہی تھوڑی محبت کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا، بلکہ میرا ماننا، میرا یقین یہ ہے کہ جسے غوث اعظم کی بارگاہ سے چاہیے نا، اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرے، غوث اعظم عطا فرمائے گے، میرا یقین ہے۔ کیونکہ امام احمد رضا یہ فنافل غوث ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، اور ایسا فنا کر دیا کہ ایسی فنائیت والا شاید نظر آئے وہ امام احمد رضا۔ آپ سوچیں کہ خود فرماتے ہیں کہ تقریباً 6 سال کی عمر میں جب سے مجھے پتا چلا کہ بغداد شریف فلاں سمت ہے، میں کبھی بغداد کی طرف پاؤں پھیلا کر سویا نہیں۔ آپ سوچیں کہ ہندوستان میں رہ کر جو شہر بغداد کا اتنا ادب کرے کہ پاؤں نہ پھیلائے، تو آپ سوچیں غوث اعظم سے کیسی محبت کرتا ہوگا، غوث اعظم کی تعلیمات سے کیسی محبت کرتا ہوگا۔ اور اسی لیے مانگنے کا انداز سب سے نرالا۔ ہم سے اگر کہیں مانگو تو کیا مانگے، بولے کہ ایک مکان بن جائے، مانگو کیا مانگے، جنات بھاگ جائے، مانگو کیا مانگے، فلاں مل جائے۔ غوث اعظم کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو مانگو گے وہ میں دوں گا، مجھ سے جو سوال کیا جائے گا پورا کیا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے
سرکار غوث اعظم کے اس قول کو پڑھا تو کیا مانگا پتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا غوث پاک، کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ نہیں سمجھے؟ سائل سوال کرنا، یعنی یا غوث اعظم میں تم سے جو سوال کرتا ہوں نا، وہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا وعدہ ہے مانگو گے ملے گا، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ میرے ہو جائے، آپ میرے ہو جائے۔ اور جب امام احمد رضا کے غوث پاک ہو گئے تو زمانے میں بڑے سے بڑا حاسد، بڑے سے بڑا مخالف، بڑے سے بڑا دشمن یہ امام احمد رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں کہ امام احمد رضا کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، یعنی کمزور کو بھی اگر پشت پناہی مل جائے تو وہ شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے۔ تو امام احمد رضا تو وہ ہے کہ اگر مانگتے ہیں حضور کی بارگاہ میں شفاعت بھی چاہتے ہیں تو مجاز یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکار غوث اعظم کا خصوصی فیضان ہے کہ لوگ انگلیاں اگرچہ اٹھاتے رہے لیکن امام احمد رضا کے قلم کا جواب نہ کوئی دے پایا ہے نہ کوئی دے پائے گا۔ اس لیے اہل سنت پر قائم رہے۔ اور کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہے، ہماری آپس کی محبت کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے، اگر کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہے تو کتنے لوگ ہیں داڑھی رکھیں گے بتائیے؟ انگلی اٹھائیں، سبحان اللہ، 1 2 کھڑے ہو جائیں، 3 کھڑے ہو جائیں۔ ارے بھائی نیک عمل کرنے میں کیا شرمانا، اور 4 چلیے ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے۔ کون کون داڑھی رکھے گا؟ 5 6 7 کھڑے ہو جائے۔ ارے حضور کو راضی کرنا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے حضور ہم کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کے اندر حاضر ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب عمل کریں۔ انشاءاللہ کل سے کچھ باتیں عرض کروں گا، رب تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔